بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے ہمارے ایک پیر بہن نے ڈالا ہے کہ کیا معاویہ یزید یعنی معاویہ کو کے نام کے آگے حضرت لگا سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ پہ لگا سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو بہت معلوم ہے، لیکن ایک آپ کی ایڈوائز اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں اس حوالے سے کیا ہمارا جواب ہونا چاہیے، آپ بہتر انداز میں بیان فرما سکتے ہیں۔ آپ کے اس سوال کے حوالے سے میں جواب منتظر رہوں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس میں مسلمان کسی کافر کو بھی شک نہیں ہے کہ آپ صحابی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کاتب وحی بھی رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا بھی دی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہم واقع العذاب وعلم الحساب۔ متعدد احادیث ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں، جیسا کہ قرآن مجید کی سنت ہے، وہ کسی کا نام نہیں لیتا، نہ حضرت ابوبکر کا نام ہے، نہ حضرت عمر کا نام ہے، نہ حضرت عثمان کا نام ہے، نہ حضرت علی کا نام ہے۔ سب صحابہ کرام کے لیے متعدد آیات کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں اس کا ذکر کیا۔ ان آیات کے عموم میں سب صحابہ کرام داخل ہیں، اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں ایمان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کو دیکھا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ مومن تھا اور اس کی موت ایمان پر آئی۔ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابی تھے۔ ان میں سے وہ صحابی جو طویل صحبت والے صحابہ تھے وہ کم تھے۔ 40,000 کے قریب وہ صحابہ کرام تھے جو اسی دن حاضر ہوئے تھے۔ مضافات سے، ادھر ادھر سے، شہروں سے، قریہ سے، تو وہ سب رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو معاویہ کہنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اپنے باپ کو ہم نام کے ساتھ نہیں پکارتے، وہ تو صحابی ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ سے حضرت امام حسن حسین وظیفہ لیتے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی۔ آپ 20 سال تک بغیر کسی اختلاف کے تمام ایمان والوں کے لیے مکہ اور مدینہ تک امیر رہے۔ اس وقت وہ امیر المومنین تھے۔ 40 سال آپ کی حکومت مسلمانوں پر قائم رہی۔ 20 سال تک گورنر رہے شام کے، اور 20 سال تک آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے
صلح کے بعد، اور حضرت حسن نے جب بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر، تو پھر 20 سال تک آپ بغیر کسی شرکت کے متفقہ امیر المومنین رہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ قبرص آپ نے فتح فرمائی، باہری بیڑے آپ نے تیار کرائے، دنیا کے بے شمار شہر ہیں جن کو آپ نے فتح کیا، تو یہ ساری آپ کی فضیلت میں اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت بھی کہنا چاہیے اور رضی اللہ عنہ بھی کہنا چاہیے، جیسے سارے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اہل تشیع شیعہ لوگ تو سارے صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، وہ تو حضرت صدیق اکبر کو بھی رضی اللہ نہیں کہتے، بلکہ وہ لعنت کرتے ہیں صحابہ کرام پر، حضرت عائشہ پر لعنت کرتے ہیں، حضرت حفصہ پر لعنت کرتے ہیں جو ماں ہیں مومنوں کی۔ قرآن نے ان کو کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی ساری بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں مانتا، وہ تو قرآن کا منکر ہے، احترام نہیں کرتا، وہ تو ماں کا احترام نہیں کرتا۔ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ اب تو شیعوں کی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت ہمارے اہل سنت و جماعت کے کچھ لوگ مولوی بھی ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے باغی ہو گئے، مسند نشین بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو صحابہ کرام کو صحابی مانتے ہیں، اور صحابی کی شان صرف صحابی ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ دنیا کے تمام علماء، اولیاء، اغواس اور کتب اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ بن مبارک، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ایک عادل بادشاہ تھے، بعض لوگ ان کو خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں بیٹھنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس خاک کی قسم تو اللہ نے اٹھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اس خاک کی جو صحابہ کرام گھوڑے دوڑاتے تھے، ان کے ناک کی مٹی کی یا پیروں سے اٹھنے والی مٹی کی تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جتنا بھی یاد ہے لو، وہ یہ فضیلت تو اس کو نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام تو وہ تھے جو دیدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ پتہ کتنی دفعہ مستفید ہوتے تھے، دیدار کرتے تھے، اور نماز آپ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حمد قبول کرے
جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تو صحابہ کرام پیچھے آپ کے کھڑے ہو کر کہتے تھے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے سب تعریفیں اور حمدیں ہوں۔ تو سرکار کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ سعادت عمر بن عبدالعزیز کو تو نہیں حاصل تھی، انہوں نے تو ایک نماز بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے نہیں پڑھی تھی۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرتے ہیں صرف اس وجہ کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے قصاص کے سلسلے میں ان کا حضرت علی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور قتال ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو صحابیت سے کسی چیز نے نکال دیا۔ وہ صحابی ہیں اور انشاءاللہ صحابی رہے، اور صحابہ پر ان کو موت آئی، صحابیت پر ان کو موت آئی۔ اور یزید صحابی نہیں ہے، وہ تو لعین ہے، اس نے جو کام کیے اسلام کو بدنام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کیا، اہل مدینہ پر ظلم کیا، 12,000 کا شامی لشکر مدینہ منورہ میں بھیجا اور مدینہ منورہ پر انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔ مسجد نبوی کے اندر ان لوگوں نے، شامی لوگوں نے، یزید کے لوگوں نے گھوڑے باندھے، ریاض الجنہ میں گھوڑوں نے لیدیں کی، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز باجماعت نہیں ہو سکی۔ مدینہ منورہ میں جتنے صحابہ کرام تھے ان کو شہید کیا، اور مدینہ کی گلیوں میں اتنا خون بہا کہ مقام حرہ تک پہنچا، جس کی خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے چکے تھے۔ پھر 3 دن تک مدینہ منورہ کی تمام معصوم خواتین کے ساتھ ان کے دہشت گرد بدفعلی کرتے رہے۔ پھر اس نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، وہاں بھی منجنیقیں باندھ دی تھی، سنگ باری شروع کر دی تھی، اور یزید اس دنیا سے دفع ہو گیا۔ بے شک وہ یزید بدبخت ہے، لعنتی ہے، لیکن کسی کے بیٹے کے بدبخت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باپ بھی بدبخت ہو۔ باقی باتیں تو بعد میں آپ کو میں بیان کروں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو مطمئن کریں کہ حضرت امیر معاویہ بے شک اس کا مرتبہ بڑے صحابہ کے مرتبہ کے برابر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، رہا اللہ کے نزدیک تو وہ تو اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کون جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی کی بڑی شان ہے۔ ہم اپنے پیر کو ایسا نہیں کہہ سکتے نام لے کر فلانا فلانا زید عمر بکر۔ حضور غوث پاک کو سیدھا نام عبد القادر جیلانی نہیں کہہ سکتے، حضور غوث پاک سیدی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لقب کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو صرف معاویہ 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 نعوذ باللہ ایسا کہنا جیسے کہ کافر کو بولا جاتا ہے، یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔